اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک حدود اللہ ومن يطع اللہ ورسولہ يدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذلک الفوز العظیم۔ آیت میراث کی بات اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ حدیں اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرے گا اسے اللہ تعالیٰ جنتوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو آیت میراث میں جو کچھ بھی بیان ہوا، جو بھی حصہ بتا دیا گیا، یہ اللہ کی حد ہے، اللہ نے اسے مقرر کر دیا ہے۔ اب اس حد کو جو پار کرنا پڑے گا، پار کرے گا، جو اس کو پھلانگنے کی کوشش کرے گا، تو اس کا انجام بہت ہی خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا نہیں، اور اس حد کے اندر رہا انسان تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایسے انسان کو باغات جنت ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے اور اس کی مقرر حدوں سے آگے نکلے، اسے وہ جہنم میں ڈال دے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے ہی رسوا کن عذاب ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے ذکر بھی کیا کہ اللہ کی حدوں کو جو پار کرنے کی کوشش کرے گا، آگے نکلنے کی کوشش کرے گا، تو جہنم اس کا ٹھکانہ اور ہمیشہ ہمیش کا ٹھکانہ ہوگا۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فأمسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا کام کریں، ان پر اپنے میں سے 4 گواہ طلب کرو، اگر وہ گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں قید رکھو یہاں تک کہ موت ان کی عمریں پوری کر دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکالے۔ یہ بدکار عورتوں کی بدکاری کی سزا ہے جو ابتدائی اسلام میں جبکہ زنا کی سزا متعین نہیں ہوئی تھی، عارضی طور پر مقرر کی گئی تھی۔ ہاں، یہ بھی یاد رہے کہ عربی زبان میں 1 سے 10 تک کی گنتی میں یہ مسلمہ اصول ہے کہ عدد مذکر ہوگا تو معدود مؤنث، اور عدد مؤنث ہوگا تو معدود مذکر۔ یہاں 4 یعنی 4 عدد مؤنث ہے، اس لیے معدود جو یہاں ذکر نہیں کیا گیا وہ اور محذوف ہے، یقیناً مذکر آئے گا، اور وہ ہے رجال، یعنی 4 رجال، جس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ زنا کے ثابت کرنے کے لیے 4 مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ گویا جس طرح زنا کی سزا سخت مقرر کی گئی ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے گواہوں کی کڑی شرط عائد کر دی گئی ہے، یعنی 4 مسلمان مرد عینی گواہ، اس کے بغیر شرعی سزا کا اس بات ممکن نہیں ہوگا۔ کسی پر اگر اس طرح کا الزام لگا ہے تو پہلے اس کو ثابت کرے اچھے طور پر، جب تک ثابت نہ کر دے گا جب تک سزا ایسے لوگوں کو نہیں ملی جائے گی۔ اسراف سے مراد زنا کی وہ سزا ہے جو بعد میں مقرر کی گئی، یعنی شادی شدہ زناکار مرد اور عورت کے لیے رجم، اور غیر شادی شدہ بدکار عورت کے لیے 100 کوڑے کی سزا، جس کی تفصیل سورہ نور اور احادیث میں صحیحہ میں موجود ہے۔ واللذان یأتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما۔ تم میں سے جو 2 افراد ایسا کام کر لیں انہیں ایذا دو، اور اگر وہ توبہ اور اصلاح کر لیں تو ان سے منہ پھیر لو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بعض نے اس میں اغلام بازی مراد لی ہے، یعنی عمل لواطت، 2 مردوں کا ہی آپس میں غلط کام کرنا، اور بعض نے اسے باکرہ مرد عورت مراد لیے ہے،
اور اس سے پہلے کی آیت کو انہوں نے محصنات یعنی شادی کے ساتھ کیا ہے، اور بعض نے اس تثنیہ کے صیغے سے مراد لیا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ باکرہ ہوں یا شادی شدہ۔ دوسرے مفہوم یعنی باکرہ مرد و عورت کو ترجیح دی ہے، اور پہلی آیت میں بیان کردہ سزا کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی سزائے رجم سے، اور اس آیت میں بیان کردہ سزا کو سورہ نور میں بیان کردہ 100 کوڑے کی سزا سے منسوخ قرار دی ہے۔ یعنی زبان سے زجر و توبیخ اور ملامت یا ہاتھ سے کچھ زد و کوب کر لینا یعنی سزا دینا اب یہ منسوخ ہے جیسا کہ گزر چکا۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں پھر جلد اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم والا حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پر ہی مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ موت کے وقت کی گئی توبہ غیر مقبول ہے یعنی قبول نہیں ہوگی، جس طرح کی حدیث میں بھی آتا ہے۔ اس کی ضروری تفصیل آل عمران کی 90 نمبر کی آیت میں گزر چکی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى ان تکرہوا شیئا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ایمان والو، تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے ورثے میں لے بیٹھو، انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کریں، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو گویا تم انہیں ناپسند کرو، لیکن بہت ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت بھلائی کر دے۔ اسلام سے قبل عورت پر ایک ظلم یہ بھی ہوتا تھا کہ شوہر کے مر جانے کے بعد اس کے گھر کے لوگ اس کی مال کی طرح اس عورت کے ساتھ بھی زبردستی وارث بن بیٹھتے تھے اور خود اپنی مرضی سے اس کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح کر لیتے یا اپنے بھائی بھتیجے سے اس کا نکاح کر دیتے، حتیٰ کہ سوتیلا بیٹا تک بھی مرنے والے باپ کی عورت سے نکاح کر لیتا، اور اگر چاہتے تو کسی اور جگہ نکاح نہ کرنے دیتے تھے اور ساری عمر یوں ہی رہنے پر مجبور ہوتی۔ اسلام نے ظلم کے ان تمام طریقوں سے منع فرمایا۔ ایک ظلم یہ بھی کیا جاتا تھا کہ اگر خاوند کو پسند نہ ہوتی اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تو از خود اس کو طلاق نہ دیتا بلکہ اسے خوب تنگ کرتا تاکہ وہ مجبور ہو کر حق مہر جو خاوند نے اسے دیا ہوتا از خود واپس کر کے اس سے خلاصی پانے کو ترجیح دیتی۔ اسلام نے اس حرکت کو بھی ظلم قرار دیا۔ کھلی برائی سے مراد بدکاری یا بدزبانی اور نافرمانی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اجازت دی گئی ہے کہ خاوند اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے کہ وہ اس کا دیا ہوا حق مہر واپس کر کے خلا کرانے پر مجبور ہو جائے، جیسا کہ خلا کی صورت میں حق مہر واپس لینے کا حق دیا گیا ہے۔ یہ بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا وہ حکم ہے جس کی قرآن نے بڑی تاکید کی ہے، اور حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی وضاحت کی ہے کہ مومن مرد شوہر مومنہ عورت بیوی سے بغض نہ رکھے۔ اگر اس کی ایک عادت اسے پسند ہے تو اس کی دوسری عادت بھی پسندیدہ ہوگی۔ عورتوں پر ظلم کرنے اور بچوں کی زندگیاں خراب کرنے کے لیے اس کے علاوہ اس طرح یہ اسلام کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں کہ اسلام نے مرد کو طلاق کا حق دے کر عورت پر ظلم کرنے کا اختیار اسے دے دیا۔ یوں یہ اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی کو خرابی اور ظلم باور کرایا جاتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اگر تم ایک بیوی کی جگہ
دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی ان میں سے کچھ نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے تو تم اسے کیسے لے لو گے؟ خود طلاق دینے کی صورت میں حق مہر واپس لینے سے نہایت سختی سے روک دیا گیا ہے، یعنی کتنا بھی حق مہر دیا ہو واپس نہیں لے سکتے، اگر ایسا کرو گے تو یہ ظلم یعنی بہتان اور کھلا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ان تمام آیات میں جو بھی تعلیمات اور احکامات بتائے گئے ہیں اس پر ہمیں کما حق و عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما اور اس پر غور کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔